ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ سبھی غیر مسلم اپنے مندروں میں، اپنے دھارمک استھلوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں؟ کیا کبھی کسی نے ایسا کہا؟ نہیں نا۔ اس لیے کہ مسلمان یہ جانتا ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے سنویدھان نے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے یہ رائٹ دیا ہے ہر ایک کو کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ریلیجین کو چوز کر سکتا ہے اور اپنے ریلیجین کے اکارڈنگ پریکٹس کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو ہر دور میں، ہر وقت میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ بابری مسجد کا غم کم نہیں تھا کہ اتنے پہ اب مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی 22 جنوری کو جو رام مندر کا ادگھاٹن ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو اس دن مسلمان اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں 11 بار شری رام، جے رام اور جے جے رام کے نعرے لگائیں، رام کے نام کا جاپ کریں۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا نا کہ آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو۔ ہم نے تو نہیں کہا نا آپ سے کبھی کہ آپ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ۔ ارے آپ کا رائٹ ہے، آپ کا ادھیکار ہے کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو بھگوان مانتے ہیں۔ ایسے ہی ادھیکار ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم خدائے واحد کی پوجا کرتے ہیں، ہم خدائے یکتا کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، تو آپ کو یہ ادھیکار کس نے دیا کہ آپ مسلمانوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچائیں، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں؟ ہم وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے تب تک صرف اور صرف ایک نام کا جاپ کریں گے، اور وہ ہے اللہ اکبر، اللہ الصمد۔ جب تک دھڑکنیں چلتی رہیں گی، جب تک سانسیں چلتی رہیں گی، ہماری زبانوں پر اگر صدا رہے گی تو اللہ اکبر کی صدا رہے گی، اگر ہماری زبان پر صدا رہے گی تو اللہ الصمد کی صدا رہے گی۔ عجیب حال ہے لوگوں کا۔ اب اگر مسلمان کاؤنٹر کرے، جواب دے، تو یقیناً مسلمان کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے بےہودہ لوگ، گھٹیا قسم کی راجنیتی کرنے والے لوگ کھلے عام بولتے رہتے ہیں، بھڑکاتے رہتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں، ان پر کوئی لگام نہیں ڈالی جاتی۔ آپ امیجن کریں، آپ ذرا سوچیں، یہی بات اگر کسی مسلمان نے کہی ہوتی کہ فلاں تاریخ میں سارے غیر مسلم اپنے دھارمک استھلوں میں اللہ اکبر کے نعرے لگائیں 11 بار، تب تک پورے ملک میں کوہرام مچ گیا ہوتا، اور ہمارے ملک کی بھانڈ میڈیا، گودی میڈیا ناچ ناچ کے یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی ہوتی۔ لیکن نہیں، اب تو نانی مر گئی گودی میڈیا کی، چونکہ RSS لیڈر اندریش کمار جس نے یہ کہا وہ ان کا باپ لگتا ہے۔ شرم آنا چاہیے، غیرت آنا چاہیے۔ ایک تو بابری مسجد کا غم مسلمانوں کو ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو زمین مل گئی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، آپ کو زمین مل گئی، آپ مندر بنائے ہیں، ادھاٹن کر رہے ہیں، کیجئے، کس نے روکا؟ کوئی نہیں روک رہا نا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے آپ یہ بول رہے ہو کہ 11 مرتبہ رام کے نام کا جاپ کیا جائے؟ بھائی وہ آپ کے لیے بھگوان ہیں، آپ 11 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لیجئے رام کا نام، 1,00,000 مرتبہ لیجئے، ہمیں کوئی اپتی نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مسلمانوں سے کہنا کہ وہ اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنی خانقاہوں میں 11 مرتبہ رام کا نام لیں، تو بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کریں ہم؟ اور آپ نے یہ جرات کیسے کی کہنے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو یہ ادھیکار کس نے دیا ہے؟ اگر کسی کو کوئی دھرم اچھا لگتا ہے تو اس پر پریشر نہیں کیا جاتا، اس پر تھوپا نہیں جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس دھرم کو قبول کر لیتا ہے۔
ہم کبھی نہیں کہتے آپ سے کہ آپ اللہ اکبر کی صدائے بلند کرو، ہم کبھی نہیں کہتے آپ سے کہ آپ نماز پڑھو، ہم کبھی نہیں کہتے آپ سے کہ آپ اپنے دھارمک استھلوں میں نعرے لگاؤ یا اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو۔ تو آپ کو یہ ادھیکار کس نے دیا؟ آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ اور میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو مسلمان اگر کچھ بول دے، کچھ کہہ دے تو ننگا ناچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہماری مین اسٹریم میڈیا، بھانڈ میڈیا رات دن مجرے کرتی ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اگر مسلمان کوئی بیان دے دے یا جواب دے دے۔ اب کہاں گئی وہ میڈیا؟ اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں، اس پر کوئی بیان نہیں، اس پر کوئی کاؤنٹر نہیں کہ اندریش کمار کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اس طرح کی بات کریں کہ صاحب تمہیں ایسا کام کرنا ہے فلاں تاریخ میں؟ ارے بھائی آپ 11 مرتبہ نہیں 11 لاکھ مرتبہ کیجیے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم جب تک زندہ رہیں گے ہماری زبان پر اللہ اکبر کی صدائیں رہیں گی۔ ہم توحید پرست ہیں، ہم اپنے ملک کی زمین سے، دھرتی سے پیار کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہم ہندوستان کی زمین کے لیے گردن دے سکتے ہیں، اور دی ہیں ہمارے اجداد نے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر سید کافی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے علماء کرام نے، مسلمانوں نے اپنی گردنیں دی ہیں۔ آگے بھی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے گردنیں دے دیں گے، لیکن ہم پوجا نہیں کرتے، ہم پوجا صرف اس کی کرتے ہیں جس نے ساری دنیا کی رچنا کی ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، جو ساری دنیا کا رچیتا ہے، جو کریٹر آف آل کریشنز ہے۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ایسی گھٹیا باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچو، اس ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے، ملک کے اندر بے روزگاری کم کیسے ہوگی، ملک کے اندر روزگار کے اوسر کیسے پیدا ہوں گے، ملک کے اندر حالات کیسے اچھے ہوں گے، ملک کی اکانومی کیسے بہتر ہوگی، ملک کے اندر جو لوگ بغیر چھتوں کے فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں ان کو گھر کیسے ملیں گے، اس پر فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ اس پر کہ صاحب فلاں مسجد توڑی جائے اور فلاں مدرسہ توڑا جائے اور فلاں مندر توڑا جائے اور تم ان کا نام لو اور تم اس کا نام لو۔ ارے بھائی جیو اور جینے دو، تم اپنے مذہب کے اکارڈنگ زندگی گزارو، ہم اپنے مذہب کے اکارڈنگ گزارتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گئے وہ لوگ جو گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں؟ آخر کیوں کوئی ایسے لوگوں پر لگام نہیں ڈالتا؟ اگر وہ RSS لیڈر ہے اندریش کمار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے گا کہے گا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر سے، آپ مجھے بتائیے، آپ ان سے پوچھئے آخر یہ کیسا سلوک ہے مائنورٹیز کے ساتھ میں، کیسا سلوک ہے مسلمانوں کے ساتھ میں کہ رہ رہ کے مسلمانوں کی آستھا کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، آپ لوگوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کوئی مسلمان کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی بات کر دے تو پھر ہنگامہ ہو جاتا ہے، اگر جواب بھی دے دے تب بھی ہنگامہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ کھلے عام زہر اگلتے رہیں، پاکھنڈی بابا اسلام کے خلاف بھونکتے رہیں، تب کوئی نہیں بولتا۔ یہ دوہرا چرتر آپ کو ختم کرنا ہوگا، یہ دوہرا معیار آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے آپ کو ہر ایک کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا، اور ہر ایک کی آزادی پر آپ کو حملہ کرنے سے بچنا ہوگا۔ یہ ملک سب کا ہے، یہاں پر سب کی قربانیاں ہیں، یہ ملک جتنا سناتنیوں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے۔ اور اندریش کمار نے یہ بھی کہا کہ مسلم منچ کی بھی یہ اپیل ہے کہ 22 جنوری کو یعنی رام مندر کے ادگھاٹن کے دن مسجد مدرسوں میں رام جی کے نام کا جاپ کیا جائے۔ یہ مسلم منچ ہے کیا؟ یہ RSS کی بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسجد مندر کا، یا حکومت کوئی بل لے کر آتی ہے، کوئی قانون لے کر آتی ہے، تو کچھ ضمیر فروش لوگ نکل کر آتے ہیں، میڈیا میں بیٹھتے ہیں، سڑکوں پر بھی نکل کر آتے ہیں، وہ اس کام کو صحیح ٹھہراتے ہیں، حکومت کے ہر کام کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ضمیر فروش لوگ ہیں، یہ اپنا ایمان بیچنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی مسلم منچ کے اندر، راشٹریہ مسلم منچ کے اندر شامل ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے بلوایا جاتا ہے،
जो बात इनके मुंह में डाली जाती है वो ये बोलते हैं, जो इनसे कहलवाया जाता है ये वो कहते हैं, जो इनसे मनवाया जाता है ये मानते हैं। हमने और आपने देखा एनआरसी का मौका हो, CAA का मौका हो या बाबरी मस्जिद का मौका हो, आपने देखा होगा एक जमात ऐसी आती है निकल के जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ हो जाती है और कहती है नहीं हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, ये फैसला बहुत सही है। तो ये मुस्लिम मंच कुछ और नहीं बल्कि RSS की B टीम है। तो इसका हवाला देने की जरूरत क्या है? और उन मुसलमानों से मैं कहूंगा कि इन लोगों के चक्करों में पड़ने की जरूरत क्या है? ये कोई मुस्लिम संस्था नहीं है, ये कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये रहजन हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की फिजा को शाद रखे, आबाद रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।